ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کسی بھی مذہب کے اندر جس مذہب نے اس کو گناہ ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی بھی مذہب گناہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا، گناہ کو پسند نہیں کرتا، برائی کو پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ مذہب اسلام جو کہ مذہب فطرت بھی ہے۔ اسلام فطرت سے بہت قریب کی بات کرتا ہے، بلکہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام نے ہر وقت گناہ کی مذمت کی ہے، ہر گناہ کی مذمت کی ہے، ہر برائی کی مذمت کی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ چہرے کیوں مسخ کیے جاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ لوگوں کو زمین میں کیوں دھسایا جاتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ لوگوں پر تنگ دستی کیوں آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، کسی کا چراغ بھی بجھ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، کسی کے جسم میں کھجلی آتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہے گناہ کی وجہ سے، دلوں کا چین جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، دلوں کی بے قراریاں ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی گناہ کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غرض کہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے جس گناہ نے تباہ کیا، جس گناہ نے برباد کیا، جن جرائم نے انسان کی جو وہ بنتی ہوئی زندگی کو بگاڑ دی، جس گناہ نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا، انسان آج اسی گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کے اندر لذت مل رہی ہے۔ انسان چند لمحے کی لذت کی خاطر، انسان چند ساعتوں کی لذت کی خاطر گناہوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں تو اپنی قوم کو اکثر کہتا ہوں کہ گناہ اگر نبی کی اولاد بھی کرے تو بھی ان کو اس کی سزا مل کر کے رہتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، کچھ لوگ جو ہے گھما پھرا کر کے بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے سچی بات کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آدم علیہ السلام کا صلبی بیٹا، آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا جس کو آپ قابیل کے نام سے جانتے ہیں، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، وہ قاتل تھا، اس نے قتل کیا، اس کے بعد اس کا پورا جسم کالا ہو گیا، اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، آپ غور تو فرمائیں، نبی کا، پہلے نبی کا سگا بیٹا اگر جرم کر رہا ہے تو اس کا منہ کالا ہو رہا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ قرآن کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار کرنے کے لیے منع فرمایا، لوگوں نے گھما پھرا کر کے شکار کو کیا، گڑا بنا دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے۔ آپ غور فرمائیں، ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے، لیکن اگر اس میں قصص بیان ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم دل بہلائیں، ہم کچھ سن کر کے دلوں کو تسکین دے، نہیں، بلکہ قصص قرآن میں اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ والوں کے قصص سن کر کے ہمارے دل مضبوط ہوں، اور پھر جو قوم پر عذاب آیا، جن قوموں پر عذاب آیا، ان عذاب کی داستان کو سن کر کے ہم متنبہ ہو جائیں، ہم مطلع ہو جائیں، ہم اٹینشن ہو جائیں کہ اللہ اکبر، جن کو قرآن آل پیمبر کہہ رہا ہے، جن کو قرآن آل نبی کہہ رہا ہے، ان کے منہ سور اور بندر کی طرح ہو رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، پھر ہم جو گناہ کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہمارا کیا انجام ہوگا؟ حالانکہ ان داستان کو کوئی خاتم النبیین کے نسب پہ چسپاں نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے اور انبیاء کا نسب اور ہے اور سید الانبیاء کے نسب کی خصوصیت اور ہے۔ اس نسب کے بارے میں کہا گیا سارے نسب منقطع ہو جائیں گے الا نسبی و سببی، حضور کے نسب کی برکتیں الگ ہیں، لیکن آپ قرآن مقدس میں اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، چہرے سور اور بندر کی طرح ہو رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ حدیث پڑھی جائے یا کسی کتاب کا حوالہ دیا جائے تو لوگ کہیں کہ
یہ روایت موضوع ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ یہ راوی ایسا ہے, وہ راوی مشکوک ہے. یہاں تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے سنیچر کے دن جن لوگوں نے شکار کیا, جرم کیا ہے؟ صرف یہ سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا, مچھلی کا شکار سنیچر کے دن نہیں کرنا. احترام تھا یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن کا, اور انہوں نے کیا, ڈائریکٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے گڑا بنا دیا, ہیلا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے بدلے, اور صرف ان کے چہرے نہیں بدلے بلکہ گروہ اور بھی تھا, وہ شکار نہیں کرتا تھا لیکن ان سے رابطہ اور تعلق رکھتا تھا, سلام کلام رکھتا تھا, رشتہ داری رکھتا تھا. اللہ نے ان کے چہرے بھی بدل دیے, ان کے چہرے بھی مست فرما دیے اور بتا دیا صرف اللہ کی رحمت پر توجہ کرنے والوں اللہ کی غیرت پر بھی توجہ کرو. وہ کتنا غیرت والا ہے, فرماتا ہے خود ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا, اور جب وہ عذاب واقع کرنے کا فیصلہ کر لے, جب وہ عذاب کا فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی. یہ بھی آپ غور فرما لیں. اگر آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ عذاب دینا چاہے گا اور کوئی ہمیں بچا لے گا, کوئی ہمیں بچا لے گا, تو اس پر بھی میں آپ کے سامنے قرآن کی بات پیش کرتا ہوں. مفہوم مخالف کے طور پر آپ احادیث شفاعت کے انکار کو معاذ اللہ اس میں شامل نہ کیجیے گا. ہمارا عقیدہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے, لیکن وہاں بھی قرآن کہتا ہے الا باذنہ, اللہ رب العزت جس کے لیے اذن عطا کرے گا اس کے لیے حضور کی شفاعت ہوگی. اور جہاں اذن نہیں ہوگا, جہاں اذن نہیں ہوگا پھر حضور علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. بھی آپ آگے حدیثیں سنیں گے. بہت نازک بات آپ سے کروں, اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے, تمہید کے طور پہ عرض کریں, کتنی بھی بڑی ہستی خدا کی بارگاہ میں عرضی لگائے, جواب کیا ملتا ہے؟ قرآن اٹھا کے جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر, لوط علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو بڑے نرم دل تھے ابراہیم خلیل, بہت نرم دل انسان تھے. ہاتھ اٹھا دیا, اللہ لوطیوں کو, قوم لوط کو عذاب سے بچا لے. جواب کیا ملتا ہے؟ ابراہیم تو میرا خلیل ہے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے, اب تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا. دوسری جماعتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خلیل کی دعا رد کر دی, لیکن چونکہ ہمارا مسلک بے ادبوں کا مسلک نہیں ہے, ہمارا دین پورا کے پورا ادب ہے. مگر سن لو قرآن کیا کہہ رہا ہے, میرے خلیل اب تو ان کے لیے دعا نہ کرنا چونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا. میرے بھائیوں, وہ تو لوتیوں کے لیے روکا گیا, وہ تو اپنی جگہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو چچا کے لیے بھی روک دیا اللہ نے. آزر سے فرمایا تھا, میرے چچا تو نے میرے ساتھ کچھ خیر کیا ہے تو میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کے مجرم کے لیے, کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ نے روک دیا ان کو. آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں کہ جب ایک مقام وہ آتا ہے, ایک منزل وہ آتی ہے کہ انبیاء کرام جیسی پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کو بھی سفارش کے لیے اور دعا کے لیے اور امداد کے لیے قدرت اپنی غیرت کی وجہ سے روک دیتی ہے. اب آپ سوچو, نبی کا چچا ہو کر کے مجرم ہو, آل پیمبر ہو کر مجرم ہو, تو ان کے ساتھ قدرت یہ سلوک کرتی ہے. اور اب اپنے حالات دیکھو, اور اب اپنی اوقات دیکھو, اور اب اپنے جرائم دیکھو, اور پھر سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قوم لوط میں جتنی جرائم تھے وہ سب جرائم ہماری قوم میں موجود.
قوم شعیب میں جتنے جرائم تھے وہ سارے جرائم ہماری قوم میں موجود. اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود، جتنی قومیں گزر چکی ہے وہ ساری اقوام کے جرائم ہمارے اندر موجود ہے. اور ہم بہت سکون سے سوچ کر کے بیٹھے ہیں مولانا ہمیں کچھ ہونا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ مغفرت یافتہ ہے، ہماری نجات ہوگی کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی ہے. نادان ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ بے شمار ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا ہوگا تو اللہ ان کے کلمے کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کی شہادتیں رد ہونے والی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کی شہادتیں رد ہونے والی ہے ان کا ذکر فرمایا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر نشہ کرے گا اور نشے میں مبتلا ہوگا، اللہ اکبر، دنیا میں نشہ کرنے والا اور نشے میں مبتلا ہونے والا وہ ہے کہ اللہ اکبر اس نے توریت میں جو آیا اس کا انکار کیا، انجیل میں جو آیا اس کا انکار کیا، زبور میں جو آیا اس کا انکار کیا، قرآن میں جو آیا اس کا انکار کیا، اس نے محمد کا انکار کیا جس نے نشہ کیا، اور قیامت کے دن اللہ اس کی شہادت کو قبول نہیں فرمائے گا.